اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلہ لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے ہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت دا سوال ہے۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کراں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پتر، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں، اور سارے اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا، کہ بھئی اے ساری بارات ٹور تے میرے بوئے تے آ جاوے۔ ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں، دھوبی نو دھی دیونا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی۔ اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جو کہتے ہیں میاں شادی آ رہی، فلانے نو بھی راضی کرو، فلانے نو بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ۔ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ، کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟
یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے، تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام. ایسی وفا. اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا. یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں. یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں. کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا. کنت تقیا حجیئا بالاسحار. آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا. والدہر علی الاطوار. زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے. پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے. آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو. تو حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے. پھر دروازے پہ دستک دی. آدھی رات. کون؟ کا عمر. کمالی والے عمر. عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ کا دروازہ کھول دے، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے. تو اس نے دروازہ کھولا. کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے. یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک. یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ یہ سفید کپڑوں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں. ارے یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے. وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے. یہاں کیا ہے؟ کون ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور قیامت کا دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے. یہ بزم دل کس سے سجائی ہے؟ اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. تو یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے. نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں. باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے،
خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے. کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے. کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے. آج وہ بھی اڑ گئے، تو نہ کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں. پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا. ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا، لگا دیا. 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا. اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا. تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں. بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا. ایک ایک جوڑے پر لاکھوں روپے لگا دیے، کوئی سوال جواب ہونے والا نہیں ہے. 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے. کہا ابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ پسینہ. کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. عمر جیسا حساب دیتے پسینے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کر، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی. مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی. اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں. 5 روپے کے کرتے میں ابھی 5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے، جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں. معاشرت اللہ کے رسول کی، آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، عن مالہ، پیسہ من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال ہے. فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو. اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے تو پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے. تو زارو قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں. یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے اور جس کو ہم نے سیکھا نہیں. کب سکھایا ماں باپ کو؟ تو فرصت ہی نہیں. کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا ہے. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے. یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں. صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے. یہ تو عیاشی ہے، انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی کی. ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے. بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے. انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں. کہنے لگا بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل. اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں. تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا. اچھا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. کہا بچہ
ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے. تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے. اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے. کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے. کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟ اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے. وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہم. پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیو. ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس لیے؟ فارغ نہیں ہے، بہت بڑا کام دیا ہے. انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے. اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا دی. کما کے بھی لاؤ، بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو پردے کی چیز بنائے. عورت کہتے ہیں پردے کو عورت کا نام ہی پردہ ہے. اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا. چہ جائے کہ وہ کھلے بال بازار میں پھرے. پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں آیا، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن میں بس. باقی سارا قرآن آپ الف لام سے شروع کریں، اب والناس پہ پہنچ جائیں، آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے گا. مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرات و فرعون کی بیوی، تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، تاریخ میں ہے نام. امرات العزیز گورنر کی بیوی، اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، زلیخا نام موجود ہے. امرات نوح کی بیوی، امرات لوط علیہ السلام کی بیوی. عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے. نام براہ راست مریم بس. علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا. عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے. تو چہرہ کھول کے پھرنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ ایسے مفتی مل جائیں گے. لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے. پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا سو جا سو جا، تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے. تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں. تو مرد تو پہلے ہی کمائی میں ہوتے ہیں، تھوڑا وقت ملتا ہے. زیادہ وقت تو ماں اپنے کاموں میں مشغول ہوگی، بچوں کو اسکول اور نرسریوں، فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے. کیا ظلم ہے بھئی، ہمارے زر سے جان چھوٹے. اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی. ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ جہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا.
برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا. یا اللہ، کس دیس میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہماری عورتوں کے ذمہ اللہ نے بہت بڑا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں. کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ. اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی. کوئی شوق سے نہیں ہے. اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور. 2 شادیاں پہلے ہو چکی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا، ایسا خوبصورت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا دیتی. اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو کہ اللہ کی قسم آپ کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا، میں نے تلاش کیا، ملی نہیں. اتنے میں آپ اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی شعاؤں سے سوئی چمکنے لگی. ایسے حسین کو کوئی کنواری نہیں ملتی تھی. 40 برس کی عورت سے شادی کی، اور جب 50 برس عمر گزر گئی تو تب جا کے ان کا انتقال ہوا. 25 برس اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ گزارے، اور پھر 3 برس اور ایک بیوہ سے گزارے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. 53 سال تک آپ نے بیواؤں سے نکاح کیے ہیں. اور جب ڈھلوان شروع ہو گئی، بڑھاپا آ گیا اور موت دستک دینے لگی، تو ایک شادی، دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، 10ویں، 11ویں. یہ کوئی شوقی ہیں؟ بڑھاپے میں بھی کوئی شادیوں کے شوق کرتا ہے؟ یہ ضرورت کی شادیاں تھیں کہ مدینے میں اسلام پھیل گیا، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رسول تو عورتوں کے سامنے نہیں جاتا تھا. تو آپ اپنی عورتوں کو بتاتے تو عورتیں آپ کے گھروں میں 9 حلقے لگے ہوتے تھے. 2 تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دونوں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. باقی 9 بیویاں ہیں، اور 9 کے 9 میں علم سکھایا جا رہا، حدیث سکھائی جا رہی، دین سکھایا جا رہا. کیونکہ وہاں کوئی صفائی کا کام ہی کوئی نہیں، نہ کوئی برتن کی دھلائی کا کام ہے، 2 مہینے روٹی نہیں پکتی، نہ وہ کوئی کڑھائی کا کام ہے، ایک جوڑا ہے، نہ کوئی ڈیکوریشن ہے کہ سوائے ایک لحاف کے ہے ہی کچھ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی، دیکھا تو آپ کی رضائی پھٹی ہوئی تھی، رسول اللہ کی رضائی پھٹی ہوئی. تو وہ گئی اور فوراً جا کر ایک نئی پھولدار رضائی بھیجی کہ یہ میری طرف سے. حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، عمر بھی چھوٹی تھی. اتنے میں آپ تشریف لے کر، عائشہ یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی رضائی پھٹی ہوئی دیکھ کر یہ فلاں انصاری بہن نے یہ مجھے ہدیہ بھیجا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا، عائشہ میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن کے حاضر ہو جاتا، میں نے اس زندگی کو خود ٹھکرایا ہے، یہ رضائی واپس کر دے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لاڈلی بھی تھیں، ان کا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں کیوں واپس کروں؟ آپ نے کہا، عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، واپس کروا دی. تو کچھ گھر میں سامان ہی نہیں جو آپ کی بیگمات کے لیے وہ مشغولی کا سبب بنے، تو کیا کام تھا؟ نسل کی تعمیر، نسل کی، انسانیت کی تعمیر. جو آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو اب اولاد کی کیا کرے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں، اس کے حدود سیکھیں، اس کی ترتیب سیکھیں، پھر آ کے اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں.
کیونکہ ہم جانور تو ہیں نہیں کہ جنگل میں رہیں، ہم انسان ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، تو اگر انہوں نے انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیاں تک جل رہی ہیں، کہ لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دی، اگر یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے، تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس، اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ میری بات پر غور کریں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں، کہیں رک جائیں۔ آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کا راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں، بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے۔ یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو بھائی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اے وہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر